بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شطرنج ایپیسوڈ 7۔ اس کی تھوڑی دیر کے بعد میں تیار ہو کر وہاں سے نکل آیا۔ پبلک کار بوتھ کی تلاش میں کافی دور تک جانا پڑا، پھر ایک جگہ بوتھ نظر آ گیا۔ ایک میڈیکل سٹور کے سامنے تھا۔ میں نے ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیے۔ چند ہی ساتھ کے بعد سرحاب کی آواز سنائی دی اور اس آواز میں گھبراہٹ نمایاں تھی۔ ہیلو، کون صاحب بول رہے ہیں؟ سرحاب، میں منصور ہوں۔ ارے منصور بھیا، آپ کہاں پر ہیں؟ سرحاب کی آواز سسکیوں میں بدل گئی۔ مجھے یقین ہے سرحاب، تم اس طرح رو کر میرے حوصلے پست نہیں کرو گی، مگر آپ کہاں پر ہیں؟ ایک محفوظ جگہ پر ہوں، میرے لیے فکر مند مت ہونا۔ جو کچھ میں نے سنا کیا وہ ٹھیک ہے؟ کیا سنا ہے تم نے؟ آپ گرفتار ہو گئے؟ ہاں، اور رہا بھی ہو گیا۔ رہا ہو گئے، مگر اب کہاں پر ہیں؟ بہت جلد تمہیں اس بارے میں بتاؤں گا۔ پروفیسر کہاں پر ہیں؟ ابھی تک نہیں آئے؟ کوئی اطلاع؟ کوئی بھی نہیں۔ میں بہت پریشان ہوں۔ رات کو ایک خاتون بھی آئی تھی۔ رات کو؟ کون تھی؟ آپ کی فرم کی ڈائریکٹر مسز جہانگیر آپ کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ بہت پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ بیچاری کافی دیر تک بیٹھی آپ کا انتظار کرتی رہی اور پھر یہ کہہ کر چلی گئیں کہ صبح آپ کو دفتر نہ آنے دیا جائے۔ آپ کے لیے سخت خطرہ ہے۔ میرے لاکھ پوچھنے پر بھی انہوں نے اس خطرے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، اور تبھی سے میں پریشان ہوں۔ راشدہ بھی دن میں آئی تھی اور آپ کی گرفتاری کی خبر اسی نے سنائی تھی۔ وہ آپ کے لیے بہت روئی ہے بھیا، لیکن مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں؟ ڈیڈی بھی موجود نہیں ہے۔ میں سخت پریشان ہوں۔ میں رہا ہو چکا ہوں سرحاب، کیا میرے اوپر ایک احسان کر سکتے ہو؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں منصور بھیا؟ اب میرے لیے پریشان مت ہونا۔ دیکھو سرحاب، تم اس بات سے انکار نہیں کر سکتی کہ میں نے پروفیسر سے تعاون نہیں کیا۔ میری روح کے زخموں سے بھی تم ناواقف نہیں ہو۔ طارق جیسے لوگ کھلم کھلا اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ وہ میری ماں اور بہن کی تقدیر کے مالک ہیں۔ اگر میں ان کی غلامی قبول کر لوں تو مجھے جینے کا حق دیا جا سکتا ہے۔ بہت سی باتیں ہیں سرحاب جو تفصیل سے تمہیں بتانی ہے، فون پر نہیں بتا سکتا۔ یوں سمجھو کہ مجھ پر شرط عائد کی گئی ہے کہ میں ایک شخص کو قتل کر دوں۔ ظاہر ہے سرحاب، میں قاتل نہیں بننا چاہتا تھا، اس لیے مجھے گرفتار کروایا گیا۔ کیا اب بھی میں صبر کروں؟ کس نے گرفتار کرایا ہے بھیا؟ میرے دیرینہ دشمنوں نے۔ لیکن میں نے سنا ہے، بلکہ مجھے راشدہ نے بتایا ہے کہ آپ پر 15,000 روپے کی چوری کا الزام آپ کی فرم کی مالکہ نے لگایا ہے۔ ہاں، اس بےبس عورت کو تحتۂ مشق بنایا گیا ہے، ورنہ وہ رات کو تم سے ملنے کیوں آتی؟ پر اب بھیا مجبوری ہے سرحاب، یقین کرو بالکل مجبور ہوں۔ طریقہ کار بدلے بغیر کام نہیں بنے گا۔ پروفیسر سے معذرت کر لینا، کہنا میں سخت شرمندہ ہوں، لیکن اور کوئی چارہ کار بھی تو نہیں تھا۔ اور اب سرحاب، میری آواز میں گراہٹ پیدا ہو گئی۔ چند لمحے میں کچھ نہ بول سکا۔ سرحاب بھی خاموش رہی۔ اب سرحاب، حالات بدلنے پڑیں گے۔ عملی دنیا میں آئے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ اب میرے لیے میدان عمل میں آنا امر مجبوری ہے، ورنہ میں پروفیسر کے افکار سے انحراف نہ کرتا۔ جواب میں سرحاب کی سسکیاں گونجتی رہی۔ رو مت سرحاب میری بہن، مجھے تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ میں برے راستے پر نہیں جا رہا، بلکہ برائی کے سدباب کے لیے قدم اٹھا رہا ہوں۔ تم غور کرو سرحاب، فریدہ کا کیا حال ہوا ہوگا؟ میری بوڑھی ماں کے آنسو روتے روتے خشک ہو چکے ہوں گے۔ ان کے لیے میری ہمت بندھاؤ۔ تم میری زندگی میں بہت بڑا مقام رکھتی ہو بھیا۔ میں وعدہ کرو کہ اگر زمین تم پر تنگ ہو جائے تو تم اس گھر کو اپنی پناہ گاہ بناؤ گے۔ ہاں سرحاب، اگر ماں اور بہن کی تلاش میں جان دینا پڑی تو سرحاب تمہاری آغوش میں آ کر مروں گا، وعدہ۔ اب فون بند کر رہا ہوں، تم سے رابطہ رکھوں گا۔ اللہ حافظ۔ میں نے اس کی بات سنے بغیر فون بند کر دیا۔ میں اس کی سسکیاں برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ میں اپنی رہائش گاہ پر واپس آ گیا۔ رات کو تقریباً 8 بجے چمن پہنچ گیا۔ وہ ایک عمدہ لباس پہنے ہوئے تھا اور بے حد سمارٹ نظر آ رہا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اپنا کاروبار بھی خوب ہے، اور ہاں، وہ تمہارا بھائی کچھ بیمار ہو گیا ہے، 2-3 دن سے کام پر نہیں آیا۔ آج اسے پوچھنے بھی گیا تھا۔ کون، ایاز؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، اور کیا بیمار ہے؟ یہ تو معلوم نہ ہو سکا۔ میری تجویز ہے کہ اسے بھی اپنے ساتھ یہاں لے آؤ، تمہارا دل بھی بہل جائے گا۔ میں اسے منع کر دوں گا کہ وہ 2-4 ماہ کام پر نہ آئے۔ کیا کرو گی چمن میرے لیے؟ میں تمہارے ان احسانات کا بدلہ کس طرح چکاؤں گا؟ کیا اس کے نہ آنے سے تمہارا نقصان نہیں ہوگا؟ آج کے بعد اس قسم کی بات نہ کرنا منصور۔ یوں سمجھ لو میں بھی سیٹھ جبار کا زوال چاہتا ہوں۔ یہ تمہارا ہی نہیں، میرا بھی مشن ہے، اور اس کار خیر میں اپنی کچھ پونجی بھی داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہوں۔ چمن، میں حیران رہ گیا۔ اس سے زیادہ تمہیں اور کچھ نہیں بتا سکوں گا منصور۔ مجھے امید ہے کہ تم مجھ سے تعاون کرو گے، چمن نے کہا، اور اپنی جیب سے ایک پستول اور کارتوسوں کے کچھ بنڈل نکال کر میز پر ڈال دیے۔ میں اس شخص کو باغور دیکھ رہا تھا۔ چمن میری نگاہوں میں بے حد پراسرار ہو گیا تھا۔ باہر کار کھڑی ہے، اسپورٹس کار ہے، بالکل فرسٹ کلاس کنڈیشن میں۔ اگر کبھی ان کی نگاہوں میں آ جائے تو بلا تامل ضائع کر دینا۔
دوسری فراہم کر دی جائے گی، یہ اس کی چابی ہے۔ شکریہ چمن، بس آپ کھانے کے لیے کہہ دو تاکہ کھانا کھا کر میں جاؤں، اور ہاں یہ کچھ رقم بھی رکھ لو، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، جب پارٹنرشپ میں کام ٹھہرا تو پھر یہ باتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ میں اب اس بارے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ ٹھیک ہے، مجھے اس کی بھی ضرورت ہے۔ میں نے نوٹ لے کر جیب میں رکھ لی، اور ہاں، اگر تم اجازت دو تو میں آج ہی ایاز کو یہاں لے آؤں؟ ضرور لے آؤ، میری طرف سے پوری اجازت ہے، چمن نے جواب دیا۔ میں نے حسینہ کو بلا کر کھانا لگانے کے لیے کہا، اور چمن اس کے جانے کے بعد ہنس پڑا۔ اس نے تمہارے سارے کام کرنے کی کوشش تو نہیں کی؟ مظلوم لڑکی ہے چمن، حالات کی ستائی ہوئی، کیا تم اس کے بارے میں نہیں جانتے؟ کوئی خاص بات ہے کیا؟ بس ایک ملازم اسے یہاں لے آیا تھا، ظاہر ہے مجھے اس کے بارے میں جاننے کی ضرورت نہیں پیش آئی، اور میں نے مختصراً حسینہ کے بارے میں اسے تفصیل بتا دی۔ چمن نے گہری سانس لی اور بولا، یہ دنیا ہی سالی دکھوں کا گھر ہے، کوئی دل صاف نہیں، ہر چہرہ ایک دکھ چھپائے ہوئے بیٹھا ہے، کس کو دیکھو گے؟ بعض اوقات تو دل چاہتا ہے منصور کہ اس پوری دنیا کو بدل دیا جائے، کوئی سرمایہ دار ہے تو ہمیں اس کی دولت مندی سے کوئی پرخاش نہیں، لیکن دولت کے ڈھیر پر بیٹھ کر دوسروں کو حقارت سے دیکھنا، ان کی زندگی تلخ کر دینا، کہاں کا انصاف ہے؟ ان لوگوں کے خلاف تو جہاد کیا جائے، بڑا نیک کام ہوگا۔ کھانا لگ گیا ہے صاحب جی، حسینہ نے آ کر اطلاع دی، اور ہم کھانے کے لیے اٹھ گئے۔ کھانا کھانے کے بعد چمن اٹھ گیا۔ اچھا بھائی، اب ہمیں اجازت، اور ہاں میں زیادہ یہاں نہیں آیا کروں گا، البتہ روزانہ 9:30 بجے فون پر ہی بات ضرور ہونی چاہیے تاکہ ایک دوسرے کی خیریت معلوم ہوتی رہے۔ اوکے، خدا حافظ۔ چمن چلا گیا۔ میں خاموشی سے اسے جاتے دیکھتا رہا، پھر میں اس کی گفتگو کے بارے میں سوچنے لگا، کاش مجھے ان میں سے ایک بھی انسان اس وقت مل جاتا جب میں سیٹھ جبار کے چنگل میں نہیں پھنسا تھا۔ اندر آ کر میں نے لباس تبدیل کیا، آئینے میں خود کو دیکھا، ہولی میں تھوڑی سی تبدیلی ہو جائے تو اچھا ہے، کل دن میں اس کے لیے بندوبست کروں گا۔ پستول میں نے احتیاط سے رکھ لیا، اور اس کے بعد کار کی چابی لے کر باہر نکل آیا۔ باہر سیاہ رنگ کی اسپورٹس کار کھڑی تھی، اور اس کے بارے میں چمن نے کہا کہ اگر کسی کی نگاہوں میں آ جائے تو اسے ضائع کر دیا جائے۔ میں نے کار سٹارٹ کی اور باہر نکل آیا۔ 9:45 تھے، سڑکیں پر رونق تھی، تھوڑی دیر میں ادھر ادھر چکر لگاتا پھر رہا تھا۔ تقریباً 10:30 بجے میں نے مسز جہانگیر کی کوٹھی کا رخ کیا۔ مسز جہانگیر کی کوٹھی شہر کے ایک پرسکون علاقے میں تھی، پورا علاقہ سنسان پڑا تھا۔ کار میں نے عمارت سے کافی دور روک دی، پھر اسے لا کر کے پیدل کوٹھی کی طرف چل پڑا۔ اس وقت گیٹ سے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اطمینان سے 4 دیواری پہ لانگی اور اندر داخل ہو گیا۔ عمارت کے بہت سے حصے روشن تھے، چونکہ یہ عمارت میرے لیے اجنبی نہیں تھی، اس لیے میں اطمینان سے مسز جہانگیر کی خوابگاہ کی طرف بڑھ گیا۔ خوابگاہ کا دروازہ کھلا ہوا تھا، میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ عین اسی وقت ایک ملازمہ اندر سے نکلی، اور میں پھرتی سے ایک ستون کی آڑ میں ہو گیا۔ ملازمہ ایک طرف چلی گئی تو میں اندر داخل ہو گیا۔ وہ مسہری پر نیم دراز تھی اور چھت پر نگاہیں جمائے کچھ سوچ رہی تھی۔ میں چند قدم آگے بڑھا اور مسز جہانگیر چونک پڑی۔ اس نے گردن گھمائی اور ایک لمحے کے لیے دہشت زدہ ہو گئی۔ اس کی پھیلی ہوئی آنکھیں مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، اور اب اس کا چہرہ پرسکون نظر آنے لگا۔ آؤ منصور، انتقام لینے آئے ہوگے، اس نے کمزور سی آواز میں کہا۔ میں خاموشی سے کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ ملازمہ دودھ دے کر جا چکی ہے، اس کے ساتھ میں خواب آور گولیاں کھا کر سویا کرتی ہوں۔ اس کے بعد کوئی ملازم ادھر نہیں آتا۔ جو کچھ تم بدلہ لینا چاہو لے سکتے ہو، تمہیں کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ تفصیل بتائیں گی لیڈی صاحبہ؟ میں نے سرد لہجے میں کہا۔ کیسی تفصیل؟ جھوٹا الزام تھا، بس شیطان نے بہکا دیا۔ ان باتوں میں پڑھنے سے کیا فائدہ؟ کس ارادے سے آئے ہو؟ کہا نا تفصیل معلوم کرنے۔ بیکار ہے، اپنا کام کرو۔ رحم دلی سے کام لیا تو کل صبح پھر پولیس کو فون کروں گی کہ تم میرے کمرے میں قاتلانہ حملے کی نیت سے آئے تھے۔ تمہاری ضمانت ضبط ہو جائے گی سمجھے، اور پھر شاید دوبارہ تمہاری ضمانت نہ ہو سکے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ پروفیسر شیرازی کی کوٹھی پر کیوں گئی تھی آپ؟ ڈرامہ مکمل کرنے کے لیے، تاکہ تم میرے اوپر شبہ نہ کر سکو۔ گرفتار تو تمہیں ہونا ہی تھا، مسز جہانگیر نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، لیکن اس کی آنکھوں کی نمی اس کے دلی جذبات کی چغلی کھا رہی تھی۔ بیٹھنے کی اجازت نہیں دیں گی لیڈی صاحبہ؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چور راستوں سے آنے والے کسی بات کی اجازت کے محتاج نہیں ہوتے۔ سامنے کا راستہ محدود تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو میرے یہاں آنے کی اطلاع ہو۔ میں نے کہا، کیوں؟ آپ تو جانتی ہیں۔ میں کچھ نہیں جانتی۔ تب آپ شاید بھول رہی ہیں، آپ نے مجھے تاریخ کے بارے میں بتایا تھا لیڈی صاحبہ۔ جس وقت میں گرفتار ہوا، میں نے اسی وقت سمجھ لیا کہ آپ کی کسی مجبوری نے آپ کو اس اقدام پر مجبور کیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل بھی آپ کے لیے کوئی برا خیال نہیں آیا، اور بعد کے حالات نے میرے اس خیال کو یقین میں تبدیل کر دیا۔ ایک مجبور شخص دوسروں کی مجبوری بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے لیڈی صاحبہ۔ آپ یہ کیوں بھول گئی؟ بعد کے حالات کون سے؟ لیڈی جہانگیر کی آنکھوں میں آنسو جمع ہو رہے تھے۔
آپ نے اس وقت پولیس کو تحریری بیان نہیں دیا، کیا صرف اس وجہ سے نہیں کہ جس قدر جلدی ہو سکے میری ضمانت ہو جائے اور پولیس کے لیے ضمانت کی گنجائش رہے؟ میں نے سوال کیا۔ لیڈی جہانگیر کے ضبط کا بند ٹوٹ گیا، وہ سسکیاں لینے لگی۔ تم اس انداز میں کیوں سوچ رہے ہو؟ کیوں مجھے فرشتہ سمجھ رہے ہو؟ میں نے تم پر 15,000 روپے کی چوری کا الزام لگایا، جھوٹا اور بے بنیاد الزام، خود کو بچانے کے لیے۔ یہاں ہر شخص یہی کرتا ہے، بڑے بڑے دعوے کرتا ہے لیکن اپنے مفاد کے لیے دوسروں کو ذبح کر دیتا ہے۔ دیکھ لو، میں نے کس آسانی سے تمہیں دنیا کی نگاہوں میں ذلیل کرا دیا۔ نہ خود فرشتہ بنو، نہ دوسروں کو فرشتہ سمجھو۔ مجھ سے انتقام لو منصور، مجھ سے انتقام لو، جو دل چاہے کرو۔ فرشتہ بن کر تم اس دنیا سے کچھ نہیں حاصل کر سکو گے۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا اور جب وہ خوب روئی تو میں آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا۔ میں انتقام ضرور لوں گا مسز جہانگیر، لیکن تم سے نہیں۔ تم تو محض آلۂ کار ہو، مجرم تو کوئی اور ہے۔ نہیں، مجرم میں ہوں، مجرم میں ہوں۔ خدا کی قسم، نہ میں نے اس وقت آپ کو مجرم سمجھا اور نہ اب سمجھتا ہوں۔ میں تو آپ کے پاس ایک دوسرے مقصد کے تحت آیا ہوں۔ براہ کرم خود کو سنبھالیے، میں آپ کی عزت کرتا ہوں۔ میں نے بے احتیاط آگے بڑھ کر مسز جہانگیر کا سر اپنے شانے سے لگا لیا اور مسز جہانگیر نے چونک کر مجھے دیکھا جیسے انہیں اس چیز کی توقع نہیں تھی۔ منصور، میں بے گناہ ہوں، میں مجبور تھی، مجھے مجبور کر دیا گیا تھا۔ یقین کرو، انتہائی بے بسی کے عالم میں نے یہ قدم اٹھایا ہے منصور۔ میں اسے تسلیاں دے رہا تھا اور جب اس کی دل کی بھڑاس نکل گئی تو آہستہ سے الگ ہوئی اور مجھے دیکھتی رہی۔ پھر درد بھرے لہجے میں بولی، تم اتنے نیک طبیعت کیوں ہو منصور؟ کیوں تمہیں ان کا جواب پتھر سے دیتے ہو؟ تم تو مضبوط ہو، نوجوان ہو۔ میری فطرت برائیاں نہیں قبول کرتی لیڈی صاحبہ۔ آپ یقین کریں، زندگی مجھ پر اجیرن کر دی گئی اور اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں اگر میں ان لوگوں کے خلاف میدان عمل میں اترا ہوں، اور اس کٹھن راستے میں مجھے آپ کے سہارے کی ضرورت ہے۔ منصور، کیا تم اب بھی مجھ پر بھروسہ کرو گے؟ وہ بولی، کیوں نہیں؟ ابھی آپ کے اندر کی انسانیت مری نہیں ہے۔ میرے پاس کافی دولت، جائیداد اور بہت بڑا کاروبار ہے۔ اسے داؤ پر لگا دو، سب کچھ لٹا دو، مگر ان لوگوں کو صفحۂ ہستی سے مٹا دو۔ خدا کی قسم، جو کچھ کہہ رہی ہوں پورے ہوش و حواس میں کہہ رہی ہوں۔ لازماً مجھے مالی امداد کی ضرورت بھی پڑے گی، میں بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ صرف سیٹھ جبار ہی نہیں، اس جیسے دوسرے لوگوں کے خلاف بھی مہم شروع کروں گا۔ میں ایک تحریک شروع کروں گا ایسے لوگوں کے خلاف۔ لیکن اب میں آپ کو ایک ذاتی بات پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے امید ہے آپ مجھ سے کچھ چھپائیں گی نہیں۔ طارق کے پاس آپ کی ایسی کون سی کمزوری ہے جس نے آپ کو اس حد تک مجبور کر دیا تھا؟ ایک تحریر، تصویروں کا ایک پیکٹ اور ایک کیسٹ جس پر میری آواز ٹیپ کر لی گئی ہے۔ آپ کو اس کی رہائش گاہ معلوم ہے؟ وہ بے حد چالاک آدمی ہے، کسی ایک جگہ نہیں رہتا، کئی ٹھکانے ہیں اس کے۔ میں تمہیں 2 پتے دے سکتی ہوں۔ میں ایک فون نمبر دہراتا ہوں، آپ بتلائیے یہ کہاں کا ہے؟ میں نے کہا اور وہ فون نمبر دہرایا جو مجھے طارق نے بتایا تھا۔ ہاں، یہ ایک فلیٹ کا نمبر ہے، کوئنز کارٹ کا فلیٹ نمبر 18۔ اکثر وہ وہاں بھی رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اسٹیٹ پیلس کے علاقے میں بنگلہ نمبر 9 بھی اس کی ملکیت ہے۔ بس مجھے یہ 2 پتے معلوم ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر میں ان 2 پتوں پر اسے نہ پا سکا تو پھر میں آپ کو ایک اور تکلیف دوں گا۔ تم بلا تکلف ہر بات مجھ سے کہہ سکتے ہو، میں دل و جان سے تمہاری مدد کروں گی۔ آپ اسے اپنے پاس بلا کر مجھے اطلاع دیں، بس اتنا سا کام ہے آپ کے ذمے۔ میں غالباً کل تک اپنے ٹھکانے سے مطلع کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ مجھے اجازت دیں۔ بیٹھو منصور، اگر جلدی نہ ہو تو چائے پی کر جاؤ، میں ابھی بنا کر لاتی ہوں۔ یقین کریں، بالکل حاجت نہیں ہے۔ پروفیسر شیرازی سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ صرف شرافت کا رشتہ ہے۔ میں نے انتہائی نامساعد حالات میں ان کے ہاں پناہ لی اور وہ میرے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو گئے۔ بڑی مدد ملی ہے مجھے اس گھر سے، لیکن ان حالات میں نے وہ جگہ بھی چھوڑ دی۔ آپ سرحاب کے پاس گئی تھی؟ ہاں۔ مسز جہانگیر نے گردن جھکا لی۔ طارق نے مجھ سے کہا کہ تمہیں گرفتار کرا دوں۔ میں اس سے تو کچھ نہ کہہ سکی، لیکن اس خیال سے گئی تھی کہ تم دوبارہ میرے پاس نہ آؤ اور پولیس کے ہاتھ نہ لگ سکو، لیکن تم نہ مل سکے۔ طارق سے ایک چوک ہو گئی۔ انسپکٹر کو سیٹھ جبار کا حوالہ نہ مل سکا، ورنہ وہ میری ضمانت منظور نہ کرتا۔ بہرحال اب مجھے آپ کے تعاون اور دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ میں جس راستے سے گیا تھا اسی راستے سے واپس آ گیا۔ اب میرا دوسرا کام ایاز سے ملاقات تھا۔ ایاز قابل بھروسہ اور جان نثار نوجوان تھا، میں اس سے بھی کام لے سکتا تھا۔ ویسے انسپکٹر کی چالاکی مجھے پسند آئی۔ اس نے خطرہ مول لے کر دوسرا بڑا خطرہ ٹالا تھا اور بلا شبہ چمن سے اپنے تعلقات نبھائے تھے۔ ایاز کے مکان سے تھوڑے فاصلے پر کار روک کر میں اس کے مکان پر پہنچ گیا۔ کافی دیر تک دستک دینے کے بعد ایاز نے دروازہ کھولا۔ وہ ایک چادر لپیٹے ہوئے تھا اور اس وقت بھی اسے بخار تھا۔
لیکن مجھے پہچان کر کھل اٹھا۔ ارے منصور بھیا آؤ، خیریت اس وقت؟ چمن نے مجھے بتایا کہ تم بیمار ہو۔ ارے ہاں سالہ ملیریا ہو گیا تھا، آؤ اندر آ جاؤ، ایاز نے مجھے پیچھے ہٹ کر کہا اور میں اندر داخل ہو گیا۔ اب تم کیسے ہو؟ بس بخار اور انسان تنہا ہو تو بیماری شیر ہو جاتی ہے، تم کچھ دیر بیٹھو گے تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا، اس نے ہنس کر کہا۔ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آیا ہوں ایاز، میں نے کہا۔ ہاں بس اپنے کپڑے وغیرہ جمع کر لوں، جو چیزیں لے جانا چاہتے ہو وہ ساتھ لے لو۔ ارے کہیں باہر جانے کا پروگرام ہے؟ نہیں، لیکن تم میری رہائش گاہ پر اب میرے ساتھ ہی رہو گے، میں نے وہ سب کچھ شروع کر دیا ہے ایاز، جو تم اور دوسرے بہت سے لوگ چاہتے تھے۔ یعنی اپنے دشمنوں کے خلاف اعلان جنگ، اور اب ہم دونوں میں سے ایک کا وجود رہے گا، صرف ایک کا، میں نے کہا، اور ایاز خوشی سے اچھل پڑا۔ یہ بات ہے تو ایاز بھی تمہارے ساتھ ہی جان دے گا بھیا، ایسی تیسی مثالوں کی۔ ایاز کو نہیں جانتے ابھی، بس ابھی تیار ہوتا ہوں، بس کسی وقت استاد کو بتا دینا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری بات نہیں ٹالے گا۔ ایاز کی بات سن کر میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایاز کو لے کر میں تقریباً 12 بجے اپنی رہائش گاہ پر واپس پہنچا۔ ایاز نے اس عمارت کو دلچسپ نگاہوں سے دیکھا، یقیناً اسے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں نے بھی فوری طور پر اسے کچھ بتانا ضروری نہ سمجھا، چونکہ رات زیادہ ہو چکی تھی اور ایاز بیمار بھی تھا، اس لیے پہلے میں نے اس کے آرام کا بندوبست کیا۔ اپنے ہی بیڈ روم میں میں نے اس کا بستر بھی لگایا، ملازم سو چکے تھے، اس لیے اس وقت انہیں تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا۔ ایاز کو میں نے آرام سے لٹا دیا۔ کوئی دوا وغیرہ پی تم نے؟ استاد چمن نے فقیروں کو بھیجا تھا اور فقیروں مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا۔ ایک انجیکشن تو ڈاکٹر نے ضرور لگایا تھا، لیکن منصور بھیا وہ دوا پینے کی اپنے کو عادت نہیں رہی، اور پھر کچھ دن آرام کرنے کو جی چاہ رہا تھا۔ بس یہ بیماری ایسی دوست ہے جو کچھ روز آرام کرنے کا موقع دے دیتی ہے، ورنہ اپنی ڈیوٹی تو سال کے 365 روز کی ہے، کوئی چھٹی تو ہوتی نہیں۔ یوں بھی تو تمہاری چھٹی ہی رہتی ہے، کون سا حال چلانا پڑتا ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہائے کن خوش نصیبوں کی بات کر رہے ہو بھیا، جو دن بھر حل چلاتے ہیں، رات بھر سکون سے سوتے ہیں۔ ان سے زیادہ خوش نصیب انسان تو روئے زمین پر کوئی اور نہیں۔ کتنا سکون ہے ان کی زندگی میں، اور جہاں دن رات لوگوں کی بد دعائیں لیتے ہیں، سکون کہاں سے ملے؟ لوگ نہ جانے کتنی محنت سے روپیہ کماتے ہیں، نہ جانے ان کی کون کون سی ضرورتیں ہوتی ہیں جنہیں ہم پامال کر دیتے ہیں۔ یقین کرو بھیا، رات کو ضمیر کی چیخیں برداشت سے باہر ہو جاتی ہیں، اکثر ساری رات جاگتے گزر جاتی ہے۔ بس یہی بیماری کے چند روز ہوتے ہیں جو سکون سے گزر جاتے ہیں، انہیں بھی دوا پی کر غارت کرنا کہاں کی عقلمندی ہے؟ جیب تراشی کیوں کرتے ہو ایاز؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ میں خود نہیں بتا سکتا بھیا کہ میں جیب تراشی کیوں کرتا ہوں، بس یوں سمجھ لو کہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا، اگر کرنا بھی چاہوں تو شاید نہ کر سکوں۔ استاد چمن کہاں چھوڑے گا، اس کے بعد ساری زندگی جیل میں ہی میں گزرے گی، ایاز نے جواب دیا۔ تم نے کبھی چمن سے اس کا تذکرہ نہیں کیا؟ اب زندگی اتنی بری بھی نہیں لگتی مجھے، ایاز نے مسکراتے ہوئے کہا، اور میرے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ بہرحال ایاز، میں چاہتا ہوں کہ اب تم یہاں کچھ روز میرے ساتھ گزارو، میں اپنی مہم کا آغاز کر چکا ہوں، اس وقت تم میرے تنہا رازدار ہو جس سے میں دل کی ہر بات کر سکتا ہوں، لیکن کیا تم دل سے میرے لیے کام کرنا پسند کرو گے ایاز؟ یہ بھی پوچھنے کی بات ہے بھیا، کیا تمہاری نظر میں ایاز قابل اعتبار نہیں؟ بات اعتبار کی نہیں، اگر اعتبار نہ ہوتا تو میں تمہیں اپنے پہلے ساتھی کی حیثیت سے کیوں منتخب کرتا، لیکن تمہیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو کھیل شروع کر رہا ہوں میں، اس میں ہر قدم موت کی جانب ہوگا، تمہارے ہاتھوں کوئی قتل بھی ہو سکتا ہے۔ میں یہ ساری باتیں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم سوچ سمجھ کر فیصلہ کر سکو، اگر تم انکار کر دو گے تو مجھے کوئی صدمہ نہ ہوگا۔ یہ سب کچھ مجھے بھی پسند نہیں ہے ایاز، لیکن دل کی آگ بجھائے نہیں بجھتی، میں اپنی ماں اور بہن کو نہیں بھول سکتا۔ بولو ایاز، خدا کو گواہ کر کے مجھے سچی بات بتاؤ۔ اگر تم سچی بات ہی سننا چاہتے ہو تو سنو کہ تمہاری بہن میری بہن ہے، تمہاری ماں میری ماں ہے، میں تمہاری مشن میں برابر کا شریک ہوں۔ میں بھی ان لوگوں سے انتقام لینا چاہتا ہوں جنہوں نے منصور اور ایاز کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے بھیا کہ میں نے دنیا میں ماں اور بہن نہیں دیکھی، میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا، نہ جانے کیوں زندگی گزارتا رہا ہوں، نہ جانے کس کے لیے زندہ ہوں۔ اب میرے سامنے زندگی کا کوئی مقصد تو ہوگا، اگر انسان کی زندگی میں کوئی مقصد ہو تو اس کی اپنی نگاہوں میں اس کی وقت بڑھ جاتی ہے۔ یہ احساس مجھے ہوا ہے آج۔ میں اب استاد چمن سے بھی لڑ جاؤں گا، کسی کی نہیں مانوں گا۔ ایاز کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، میں اس کے جذبات سے خود بھی متاثر ہوا تھا۔ تقدیر کی بات ہے ایاز، ایک وقت ایسا تھا جب میری پھٹی ہوئی آنکھیں، سہما ہوا دل
چاروں طرف کسی ہمدرد، کسی سہارا دینے والے کی تلاش میں تھا، اور ایک بھی انسان نہیں مل سکا تھا اس زمین پر۔ ہر شخص اجنبی تھا۔ اگر اس وقت مجھے ایک شرازی، ایک ایاز، ایک چمن یا ایک لیڈی جہانگیر مل جاتی تو میں اس زمین پر سر جھکا کر چلنے والوں میں سے ایک ہوتا۔ میں اپنے وطن کی زمین کے سینے پر گناہ کا بوجھ نہ ہوتا، لیکن تقدیر یاور نہ تھی۔ کوئی نہیں ملا، اور جو ملا اس نے شرافت ہی چھین لی، وہ ارادے چھین لی جو سینے میں مچل رہے تھے۔ ماں اور بہن چھین لی، داغ ہی داغ بھر دیے پورے وجود میں، اور اب ہر داغ سلگ رہا ہے، ہر زخم لہو دے رہا ہے۔ اگر آج بھی میری ماں اور بہن مجھے واپس کر دی جائیں تو میں اپنے ماضی میں لوٹ جاؤں گا۔ مجھے برا آدمی بننے کا شوق نہیں، میں چاہتا ہوں لوگ مجھے ایک اچھے انسان کی حیثیت سے جانیں، لیکن اب یہ سوچ صرف ہونٹوں پر ایک کربناک ہنسی بن جاتی ہے۔ میں اور مجھ سے متعلق ہر شخص مایوس ہو چکا ہے۔ کوئی دعوے سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ مجھے میری کھوئی ہوئی جنت لوٹا دے گا۔ تقدیر مجھے برا دیکھنا چاہتی ہے ایاز، تو میں کیا کروں؟ میں ان دونوں کے بغیر قبر میں بھی نہیں جا سکتا، شاید میں قبر میں بھی سکون نہ پا سکوں۔ ایک بار پھر سوچ لو ایاز، میں تمہاری زندگی میں، منصور بھیا، جو کچھ میں نے کہا، کیا تمہیں اس میں خلوص اور ارادے کی پختگی نظر نہیں آئی؟ یہ فیصلہ میں نے بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے، اور جب تک رگوں میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی ہے، میں انشاءاللہ ثابت قدم رہوں گا۔ تو عظیم ہے ایاز، میرا قابل اعتماد دوست، میرا دست راست۔ میں نے ایاز کے بازو پر ہاتھ رکھ کر کہا، اور دوسرے ہاتھ سے اس کی آنکھیں پونچھ دی۔ ایاز مسکرانے لگا۔ میں نے چمن سے بھی تیرے لیے بات کر لی ہے، اس نے خوشی سے تجھے میرے ساتھ کام کرنے کی اجازت دے دی ہے، میں نے اسے بتایا۔ ارے یہ تو اور بھی اچھا ہوا، اس سے بگاڑنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ بگاڑنے کی بات کر رہے ہو ایاز، چمن نے میری بہت مدد کی ہے، یہ امانت بھی اسی نے دی ہے مجھے۔ ایاز کے چہرے پر حیرت کے نقوش نظر آنے لگے، پھر اس نے کہا، کچھ بھی کہو منصور بھیا، تمہاری شخصیت میں ایک انوکھی کشش ہے، میں خود بھی اسی کشش کا شکار ہوا ہوں، نہ جانے کتنے اور ہوں گے۔ ایاز سے کافی دیر گفتگو ہوتی رہی، پھر میں نے اسے سونے کی ہدایت کی اور اس نے میرے حکم کی تعمیل کی۔ میں البتہ دیر تک جاگتا رہا۔ صبح کو ہم دونوں بہت دیر سے اٹھے۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اتفاق سے میری نگاہ اس طرف اٹھ گئی۔ میں نے حسینہ کا چہرہ دیکھا، مجھے جاگتے دیکھ کر وہ اندر آ گئی۔ وہ بے احتیاط ہنس رہی تھی، منہ میں کپڑا ٹھونس رہی تھی، لیکن ہنسی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کیا ہو گیا تجھے؟ میں نے پوچھا، اور حسینہ ہنس ہنس کر دوہری ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ضرور تو پاگل ہو گئی ہے حسینہ، جو دیکھے گا پاگل ہو جائے گا۔ حسینہ نے ہنستے ہوئے کہا، رات کو تم اکیلے سوئے تھے؟ تو پھر رمضوں کی بیوی کے ہاں لڑکا ہوا تھا، مگر وہ اتنا سا تھا، بالکل اتنا سا، اور تمہارا لڑکا راتوں رات جوان ہو گیا۔ وہ پھر ہنس پڑی، لیکن میں نے اس ہنسی میں اس کا ساتھ نہیں دیا۔ بری بات ہے حسینہ، تم لڑکی ہو، ایسی بیہودہ باتیں تمہیں نہیں کرنی چاہیے، لوگ تمہیں اچھی لڑکی نہیں سمجھیں گے، جبکہ تم اچھی لڑکی ہو، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ حسینہ کی ہنسی رک گئی، اس نے جھیمپی جھیمپی نگاہوں سے ہم دونوں کو دیکھا اور بولی، کیا بہت بری بات کہی ہے میں نے؟ ہاں ٹھیک ہے، اب بس ایسی بات نہیں کروں گی، اگر میرے منہ سے کوئی بری بات نکل جائے تو مجھے ٹوک دیا کرو، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ میرا دوست ہے ایاز، اب ہمارے ساتھ ہی رہے گا، اور ایاز یہ حسینہ ہے، بہت ہی اچھی لڑکی ہے، بس ذرا ہنسوڑ ہے۔ ہاں حسینہ، ناشتے کا کیا ہوا؟ تیار ہے، میں کئی بار آ چکی ہوں، لگواؤں؟ ہاں بھائی، بڑی بھوک لگی ہے، جلدی کرو، میں نے کہا۔ تم دونوں جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر پہنچو، ناشتہ تیار ملے گا، حسینہ نے کہا، اور جلدی سے باہر چلی گئی۔ میں نے ایاز کو مختصراً اس کے بارے میں بتایا، اور پھر ہم ناشتے کی میز پر پہنچ گئے۔ ہم دونوں ناشتہ کرنے لگے۔ ایاز کچھ سوچنے لگا تھا، پھر وہ بولا، اب کیا پروگرام ہے منصور بھیا؟ طارق، میرا سب سے پہلا شکار وہی ہوگا۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسے میری ماں اور بہن کے بارے میں ضرور معلوم ہے۔ میں آج اسے مجبور کروں گا کہ وہ ان کے بارے میں بتائے۔ کیا تم اسے آسانی سے تلاش کر سکتے ہو؟ ہاں، مجھے اس کے 2 ٹھکانے معلوم ہیں۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ بس میرے معاون رہو گے، لیکن میرا خیال ہے مجھ سے کچھ فاصلے پر رہو تو بہتر ہے۔ تمہیں کسی کی نگاہ میں نہیں آنا چاہیے، دور رہ کر تم ان لوگوں کی نگرانی کرو جو میری طاق میں ہوں، اور ان کے سامنے آئے بغیر میرے لیے کام کرو۔ ویری گڈ، میں تیار ہوں، تم دیکھنا کیا ہنر دکھاتا ہوں، ایاز نے خوش ہو کر کہا۔ شام کو تقریباً 7 بجے ہم دونوں اس سمارت سے نکل آئے۔ چمن نے میرے لیے جو سہولتیں فراہم کی تھی ان کے لیے میں تہہ دل سے اس کا شکر گزار تھا۔ جو لباس بہن پہن رکھا تھا اور جس طرح میں کار میں سفاری کر رہا تھا، اس کی وجہ سے کسی کو شبہ نہیں ہو سکتا تھا کہ میں وہی معمولی سا انسان ہوں جو چند روز قبل ایک فرم میں ڈرائیوری کرتا تھا۔
چمن نے میرا حلیہ ہی بدل دیا تھا۔ سڑکیں روشن ہو گئی تھیں، دکانیں جگمگا رہی تھیں، چاروں طرف زندگی رواں دواں تھی۔ موٹریں، بسیں، تانگے، رکشے ادھر ادھر آ جا رہے تھے۔ ان سڑکوں پر کسی بھی طور چلتے ہوئے میری آنکھوں کی پیاس بڑھنے لگتی تھی۔ یہ منتظر آنکھیں کسی معجزے کی طالب تھیں۔ کاش کسی رکشے میں یا بس کی کسی کھڑکی میں مجھے میری ماں کی صورت نظر آ جائے، میں اس کا تعاقب کروں اور پھر ماں کو پالوں۔ وہ مجھے بتائے کہ فریدہ مجھ سے ملنے کے لیے بے چین ہے، وہ دن رات دعائیں کرتی ہے کہ اس کا بھائی اسے مل جائے، اور آج خدا نے اس کی دعا پوری کر دی ہے، لیکن پھر یہ نقوش مٹ جاتے۔ رکشے میں کوئی اور ہی صورت نظر آتی، بس میں کوئی نہ ہوتا اور میرے وجود میں تھکن اتر آتی، ایک شدید تھکن۔ آج بھی یہی کیفیت تھی۔ سڑکیں طے ہو رہی تھی، ذہن خیالات میں الجھا ہوا تھا، آنکھیں ہر گزرتی ہوئی صورت کو تک رہی تھی۔ کار گویا خود بخود چل رہی تھی، موڑ کاٹتے وقت بریک لگاتے ہوئے صرف اعضاء کی مستدی کار فرما تھی۔ دیر تک میرا ذہن غیر حاضر رہا، پھر ایاز کی آواز نے یہ طلسم توڑا۔ بہت خاموش ہو منصور بھیا۔ ہاں ایاز، وقت گزاری کر رہا ہوں، ذرا رات ہو جانے دو۔ کیا خیال ہے کسی ہوٹل میں بیٹھا جائے؟ اپنے اور میرے تعلق کو دنیا کی نگاہوں سے چھپانا چاہتے ہو تو ایسی جگہوں پر میرے ساتھ زیادہ نظر نہ آؤ جہاں عام لوگ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، ایاز نے کہا، اور میں نے ہونٹ بھینچ کر گردن ہلا دی۔ یہ درست ہے ایاز، ایک اور بات بھی ہے بھیا، ہم دونوں جب بھی باہر نکلیں کیوں نہ اپنا حلیہ تھوڑا سا بدل لیا کریں؟ میک اپ؟ میں نے پوچھا۔ خیر باقاعدہ میک اپ تو نہ مجھے آتا ہے نہ ہی تمہیں آتا ہوگا، لیکن چند ایسی موٹی موٹی چیزیں ہیں جو آسانی سے حلیے میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیں، جیسے اینک اور مونچھیں وغیرہ۔ آج کل تو یہ سامان عام مل جاتا ہے، جب اس لائن میں نکل آئے ہیں تو یہ بہروپیہ پن بھی کرنا ہی پڑے گا۔ آؤ یہ سامان خریدیں، میں نے کہا، اور ایک کار ایک بازار کی طرف موڑ دی۔ بے شمار دکانوں میں گھوم پھر کر ہم نے بہت سی چیزیں خریدیں۔ تھوڑی سی رقم میں نے ایاز کی جیب میں بھی ڈال دی تاکہ وہ اپنی پسند کی کوئی چیز خریدنا چاہے تو خرید لے۔ ایاز کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ سارے بازار اپنے بینک ہیں منصور بھیا، ایسے بینک جن کے لیے چیک کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ ہے نہیں تھے کہو ایاز، اب تم ان بینکوں سے رقم نہیں وصول کرو گے؟ بالکل نہیں کروں گا، میں تو صرف بات کر رہا تھا، ایاز نے کان پکڑتے ہوئے کہا، اور پھر ہم دونوں واپس چل پڑے۔ وقت اب بھی زیادہ نہیں ہوا تھا، دیر تک ہم سڑکوں پر بلا مقصد گھومتے رہے۔ ایاز بہت خوش تھا۔ پھر رات کو تقریباً 10 بجے میں نے ایاز سے کہا کہ اب کام کرنے کا وقت ہو گیا ہے، چنانچہ پہلے میں کوئن اسکوائر کا رخ کروں گا۔ کوئن اسکوائر فلیٹوں کی بستی میں تھا۔ سڑک کے دونوں سمت مختلف کمپنیوں کے فلیٹ بنے ہوئے تھے، انہی میں سے ایک کوئن اسکوائر بھی تھا۔ ایک دوسرے پروجیکٹ کے پاس کار کھڑی کر کے ہم دونوں نیچے اتر گئے۔ دکانیں کھلی ہوئی تھیں، یہاں کئی سنیک بار تھے اور اچھی خاصی چہل پہل نظر آ رہی تھی، چنانچہ ہم ٹہلتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ کوئن اسکوائر ہمارے لیے ہمارے سامنے تھا، تھوڑی دیر بعد ہم اس کے عقب میں تھے۔ احاطے کی دیوار کے پاس چوکیدار ضرور ہوگا، میں اندر چلتا ہوں، میرے چند منٹ کے بعد تم فلیٹ نمبر 18 میں آؤ گے۔ میں اندر کی طرف چل پڑا اور سیڑھیاں طے کرتا ہوا اوپری منزل پر پہنچ گیا۔ فلیٹ نمبر 18 پہلی منزل پر ہی تھا۔ 18 نمبر کے سامنے رک کر میں نے بیل بجائی اور اندر آواز گونجنے لگی، لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ کئی بار گھنٹی بجائی لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ گیلری کے دوسرے سرے پر ایاز نظر آ رہا تھا۔ اسی وقت فلیٹ کے سامنے والے دروازے سے ایک درمیانی عمر کی عورت باہر آئی اور مجھے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ یہ فلیٹ تو کئی دنوں سے بند ہے، یہاں جو صاحب رہتے تھے اپنا سامان لے کر چلے گئے ہیں، عورت نے کہا۔ ارے کتنے دن ہوئے؟ آج تیسرا دن ہے۔ اچھا، میں نے مایوسی سے گردن ہلائی اور واپس چل دیا۔ سیڑھیوں پر ایاز مل گیا، نیچے اترتے ہوئے اس نے صورتحال پوچھی، میں نے بڑھیا کی اطلاع دہرا دی۔ ایاز خاموشی سے سیڑھیاں طے کرتا رہا۔ پھر اب ایک جگہ اور ہے ایاز، اگر وہ وہاں بھی نہ ملا تو پھر ہمیں مزید انتظار کرنا پڑے گا۔ ویسے اگر میرا خیال غلط نہیں تو طارق نے یہ فلیٹ میری ہی وجہ سے چھوڑا ہے، لیکن کیوں؟ اس نے مجھے اپنا فون نمبر بتایا تھا اور یہ فون اسی فلیٹ میں تھا۔ فون سے کسی جگہ کا پتہ بآسانی چلایا جا سکتا ہے۔ اسے خیال ہوگا کہ میں کہیں یہاں نہ پہنچ جاؤں، اب غالباً وہ اسٹیٹ پیلس میں ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد کار اسٹریٹ پیلس میں داخل ہو گئی۔ بنگلہ نمبر 9 نظر آ گیا۔ اسے دیکھ کر ایاز نے گہری سانس لی۔ شہنشاہوں کی سی زندگی گزار رہے ہیں، کیا خوبصورت عمارت ہے۔ میں نے ایک جگہ کار روک دی۔ تمہیں ڈرائیونگ آتی ہے ایاز؟ نہیں، سکھا دوں گا، ضروری ہے، ذرا سی دیر میں سیکھ جاؤں گا، اسکوٹر تو چلا لیتا ہوں، بس ٹھیک ہے تم یہیں رکو، میں اندر جاتا ہوں۔ اکیلے؟ ہاں اکیلا، ویسے اگر تم چاہو تو کار یہاں چھوڑ کر اس بنگلے کی بھی 4 دیواری سے اندر آ جاؤ، کوئی گڑبڑ ہو تو سنبھال لینا۔ ویسے اس کا مکان نہیں ہے،
ویسے اس کا امکان نہیں ہے، میں نے کہا اور ریاض نے گردن ہلا دی۔ میں بنگلے کی طرف چل پڑا، اس کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں نے دروازے پر دیکھا، چوکیدار موجود نہیں تھا۔ ایک لمحے کے لیے میں سوچتا رہا اور اچانک ہی میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا، کیوں نہ اس وقت حکمت عملی سے کام لیا جائے، یعنی میں باقاعدہ طارق سے ملاقات کروں اور اپنی بے بسی کا رونا روتے ہوئے اس سے کہوں کہ میں سید جبار کے لیے کام کرنے پر رضامند ہوں اور اس کے بعد حالات کا جائزہ لے کر کام کروں۔ اس طرح خطرات کم ہو جائیں گے، اندر ممکن ہے زیادہ افراد ہوں اور اگر ایسا ہوا تو عقل مندی سے کام لے کر باہر آیا جا سکتا ہے۔ صرف اتنی سی بات رہ جاتی تھی کہ طارق مجھ سے سوال کرے گا کہ اس بنگلے کے پتے کے بارے میں کوئی بھی نام نہ لے دوں، کہہ دوں گا میں نے سید جبار کے ہاں فون کر کے معلوم کیا تھا۔ اس پروگرام سے مطمئن ہو کر میں نے کال بیل کا بٹن تلاش کیا اور اس پر انگلی رکھ دی۔ 2-3 بار بیل بجانے کے بعد مجھے برآمدے میں ایک دروازہ کھلتا نظر آیا۔ ایک لڑکی سیاہ رنگ کی میکسی پہنے ہوئے باہر نکلی، ہاتھ دلکش لڑکی تھی، وہ اچک اچک کر پھاٹک کی دوسری سم جھانکنے لگی اور میں ذیلی کھڑکی کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ لڑکی رک گئی، میں ٹھٹکا تو اس نے مجھے نزدیک آنے کا اشارہ کیا۔ اس کی آنکھیں بے حد خوبصورت تھیں اور ہونٹ مسکرا رہے تھے۔ جی فرمائیے، اس نے پوچھا اور مجھے وہ آواز یاد آ گئی جو میں نے طارق کے فلیٹ میں فون پر سنی تھی۔ طارق صاحب سے ملنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ اس وقت تو آپ صرف مجھ سے مل سکتے ہیں کیونکہ طارق صاحب گھر میں موجود نہیں، لڑکی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ جلدی آنے کا امکان ہے؟ میں نے پوچھا۔ مجھ سے ملنا پسند نہیں کریں گے؟ میں آپ کو بہت عمدہ چائے پلوا سکتی ہوں، وہ شرارت سے بولی۔ آپ اجنبیوں کو اتنی آسانی سے چائے کی دعوت دے دیتی ہیں؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ مجھے فون پر اس کی گفتگو یاد آ گئی تھی، خاصی بے تکلف لڑکی معلوم ہوتی تھی۔ چائے پینے کے بعد وہ اجنبی نہیں رہتی اور مجھے دوست بنانے کی عادت ہے۔ ویسے طارق صاحب آنے والے ہی ہوں گے، آئیے، اس نے کہا اور واپسی کے لیے پلٹ گئی۔ میں گہری سانس لے کر اس کے پیچھے چل پڑا۔ لڑکی نے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولا اور روشنی کر کے مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ تشریف رکھیے، ابھی چند منٹوں میں چائے بنا کر لاتی ہوں آپ کے لیے۔ اور آپ خود؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، یہاں صرف میں ہوں اور طارق صاحب، یہی وجہ ہے کہ ہمیں ملازموں کی ضرورت پیش نہیں آتی، گھر کے سارے کام میں خود کرتی ہوں۔ اب طارق صاحب کی کوئی نہیں ہوں سوائے سیکریٹری کے، ویسے یہاں سارے عہدے میرے پاس ہیں، سویپر، فراش اور باورچی۔ صرف یہ پھلواری وغیرہ درست کرنے کے لیے مالی آ جاتا ہے اور پھر ہم مستقلاً اس جگہ رہتے بھی نہیں ہو۔ لیکن آپ کون ہیں؟ میرا نام منصور ہے، میں نے جواب دیا۔ لڑکی ایک لمحے کے لیے چونک پڑی۔ جانتی ہوں آپ کو، گو دیکھا پہلی بار ہے، لیکن آپ کے تو شاید طارق صاحب سے خوشگوار تعلقات نہیں؟ پہلے نہیں تھے، اب ہے، اور جو کمی رہ گئی تھی وہ آج پوری کرنے آیا ہوں۔ میں ان کے سارے اختلافات ختم کرنے کا خواہش مند ہوں۔ ان کی سیکریٹری ہونے کی حیثیت سے میں بھی حالات سے واقف ہوں۔ آپ چند روز قبل گرفتار ہو گئے تھے نا؟ ہاں، طارق صاحب مجھے بھٹی میں تپا کر کندن بنانے پر تلے ہوئے تھے اور میں کندن بن گیا ہوں۔ چمک تو نہیں رہے ہو؟ وہ مسکرا کر بولی۔ چمکوں گا، ابھی کچھ وقت باقی ہے۔ ویسے آپ کا نام؟ میں نے پوچھا۔ طارق صاحب سے پوچھ لیں، ویسے میں ذاتی طور پر آپ کو یہی مشورہ دوں گی کہ ان سے اختلافات ختم کر لیں۔ میں نے کہا، نہ اسی مقصد کے تحت آیا ہوں، آپ بھی ان سے میری سفارش کر دیں۔ ویسے میں مشورے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ میں نے کہا۔ انسانی ہمدردی سمجھ لیں، میں نہیں چاہتی کہ لوگ عذاب میں گرفتار رہیں، بس اس سے زیادہ اور کوئی مقصد نہیں۔ اس نے کسی قدر بے پرواہی سے کہا، پھر اٹھتی ہوئی بولی، میں چائے لاتی ہوں، آپ اکیلے میں بور تو نہیں ہوں گے؟ ابھی نہیں خاتون، یقین کریں اس کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا۔ طارق صاحب آ جائیں، اس کے بعد ٹھیک رہے گی۔ اس وقت تو آپ مجھ سے گفتگو کریں۔ ارے کیا گفتگو کی جائے آپ سے؟ اچھا یہ بتائیں، طارق صاحب سے آپ کیا گفتگو کریں گے؟ ویسے سارے حالات، ارے چلیے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا، طارق صاحب بھی آ گئے ہیں۔ میں نے کسی کار کی آواز سن لی تھی، لڑکی اٹھی تو میں بھی اسی کے ساتھ ہی باہر آ گیا۔ طارق برآمدے میں چڑھ رہا تھا، مجھے دیکھ کر بری طرح چونک پڑا، لیکن پھر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ ارے منصور؟ ہاں طارق صاحب، آپ مجھے دیکھ کر حیران تو ہوئے ہوں گے، لیکن اس کی سوا چارہ نہیں تھا۔ خوب آؤ پینی، انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں لباس تبدیل کر کے آتا ہوں۔ طارق نے خود کو ڈڈر اور بے پرواہ ثابت کرنے کے لیے کہا اور تیزی سے اندر چلا گیا۔ لڑکی جس کا نام آپ مجھے معلوم ہو گیا تھا مجھے دوبارہ ڈرائنگ روم میں لے آئی اور بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی، بیٹھو، میں طارق صاحب کو صورتحال پہلے سے ہی بتا دیتی ہوں تاکہ اگر ان کے ذہن میں کوئی غلط فہمی ہو تو تم سے ملاقات سے قبل ہی دور ہو جائے اور تم دونوں کی گفتگو خوشگوار ماحول میں ہو۔ بہتر ہے، میں نے سعادت مندی سے کہا اور پینی باہر چلی گئی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ یہاں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ مجھے یقین تھا کہ ایاز بھی عمارت کے اندر ہوگا۔ بہرحال صورتحال قابو میں تھی اور ایاز کی ضرورت پڑنے کی امید نہیں تھی۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد طارق شب خوابی کے لباس میں اندر آیا۔ بینی بھی اس کے ساتھ تھی۔ طارق کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نظر آئی تھی۔ تو تم لوگ ہاتھ سے گفتگو کر چکے ہو؟ ویسے منصور، پینی ٹیری
پیریٹری سیکریٹری بھی اور محبوبہ بھی انتہائی زیرک اور ہوشیار لڑکی۔ وہ ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں نے اس کے باریک گاؤن پر تنقیدی نظر ڈالی۔ اس نے مجھے پستول جیسی کوئی وزنی چیز محسوس نہ ہوئی۔ ایک ہاتھ میں وہ پائپ اور تمباکو کا کاؤچ لیے بیٹھا تھا، لائٹر بھی ساتھ ہی تھا، اور یہ تینوں چیزیں اس نے سامنے میز پر رکھ دی اور بولا، کیا پیو گے؟ میں نے محترمہ سے بھی یہی عرض کیا تھا کہ کسی شے کی خواہش نہیں، براہ کرم تکلیف نہ کریں، جیسی تمہاری مرضی۔ یہاں کا پتہ کس طرح معلوم ہوا؟ سیٹھ صاحب نے کوٹھی فون کیا تھا، مس اینجل تھیں یا کوئی اور خاتون؟ انہوں نے 2 پتے بتائے۔ کیا آپ ان دونوں میں سے کسی ایک پتے پر مل سکتے ہیں؟ ایک ون اسکوائر کے فلیٹ نمبر 18 کا پتہ اور دوسرا یہ۔ ارے کون تھا وہ؟ میرا خیال ہے اینجل کو یہ پتہ معلوم نہیں، شاید فوزی ہوگی، وہ جانتی ہے۔ بہرحال میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ کیا یہ گفتگو مس پینی کے سامنے ہوگی؟ میں نے پوچھا۔ کوئی حرج نہیں، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ یہ میری سب کچھ ہے۔ طارق نے مسکرا کر پینی کو دیکھا۔ اس کے حمیدہ ہونٹوں پر حسین مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں جاننا چاہتا ہوں طارق صاحب کہ جہانگیر لمیٹڈ میں میرے اوپر چوری کا الزام کیوں لگایا گیا تھا؟ وہ رقم تم نے نہیں لی تھی؟ طارق نے پوچھا۔ نہیں،